جی میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز، اور یہ پروگرام اس لیے کرنا بہت ضروری تھا کہ شیخ رشید صاحب کو آپ بھولے تو نہیں ہوں گے، جانتے ہوں گے نا؟ تو شیخ رشید صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے، ایک انٹرویو نہیں بلکہ سیورل ٹیلی ویژن چینلز کو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں۔ انٹرویو میں ان کی ایبڈکشن کے دوران ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، ان کی جو ریولیشنس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیا ریویل کیا انہوں نے، ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا۔ اور اسی کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، اس کی بڑی ڈیٹیلز ہے میرے پاس، آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ خودکشی کرنے والے تھے، اس کے اندر ان کے کتنا ویٹ کم ہو گیا، ان کو کہاں پر لے جا کر رکھا گیا، یہ سب۔ لیکن اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ کوئی 30 کے قریب احمدیز کو اریسٹ کیا گیا پاکستان میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو احمدیز ہیں ان کو وہ قربانی نہیں کر سکتے، یعنی وہ جس طرح باقی لوگ عید پر جو ہے وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، لیکن احمدیز کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے، وہ نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی اور نہ ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان نے اسی طریقے سے دھاوا بولا، اور ان کے گھروں پر اور جہاں پر بھی وہ تھے ان کو تنگ کیا گیا، ان کو نہ تو نماز پڑھنے دی گئی۔ اچھا، پھر ٹی ایل پی کے لوگ، ان کے جو کچھ لیڈرز تھے وہاں پہ بھی پہنچے، ان کے گھروں پر پہنچے، اور ان کو پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ گوشت جو ہے ان کے گھر میں موجود ہے تو انہوں نے قربانی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے تو ان کو پکڑا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پولیس نے ان کو کیا کہا، بلکہ یہ پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ آپ اگر یہ کریں گے کام تو نہیں بھی کریں گے وہ تو ظاہری سی بات ہے، تو تب بھی لوگوں نے جو ہے وہ ٹی ایل پی اور تحریک لبیک کے لوگوں نے آپ کے اوپر دھاوا بولنا ہے اور آپ کی جو جانیں ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو یہ آپ جو ہیں وہ اچھا، اب بجائے اس کے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام مت کیجیے گا ورنہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ کین یو امیجن کہ مسلمان کو آپ یہ کہیں گے نہیں آپ یہ والے کام جو ہیں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایسا نہیں ہیں، آپ تو ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں مسلمان۔ تو یہ خبر جو ہے یہ وائس ڈاٹ پی کے اور کئی جگہوں پر یہ پبلش ہوئی تھی، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک بندے نے یہ بھی لکھا کہ ایک گھر پہ وہ لوگ گئے جب ٹی ایل پی کے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ گوشت کیا اور یہ موجود ہے، اس کے گھر سے گوشت وہ اٹھا کر لے آئے اور اس کو پکڑوانے کے لیے جو ہے اس کو ہراس کیا گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں ہوں احمدی، اس نے یہ بولا، اس نے کہا نہیں، کیونکہ تمہارے گھر سے تم نے یہ قربانی کی ہے، تم نے نماز بھی پڑھی ہے، یہ ہے۔ آخر کار اس کو ثابت کرنا پڑا کہ وہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہو، لیکن وہ بچ گیا کیونکہ وہ نہیں تھا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کین یو امیجن، کتنے کچھ شرم کی بات ہے یہ۔ اچھا، اب یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں، اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ سب سے بڑی جو کمیونٹی ہے احمدیہ اس کی، وہ وہاں پر رہتی ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ آپ یہ سلوک، بہرحال یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو سبھی دیکھتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم بڑھتے ہیں شیخ رشید صاحب کی انٹرویو کی طرف۔ ویسے تو حارث رؤف کا معاملہ بھی ہے، اس کے پر بھی میں ابھی ذرا تھوڑا سا بتاتی ہوں کیا ہوا ہے، اس کے پر بھی بولتے ہیں، لیکن شیخ رشید نے یہ انٹرویو کافی عرصے کے بعد دیا جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر 40 دن تک وہ غائب رہے تھے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ جب سامنے آئے تھے، پھر ان کا ایک انٹرویو بھی چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کچھ پیپرز پڑھنے کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عمران کے خلاف یہ بولنا ہے اور آپ نے ان کی بیگم کے خلاف یہ بولنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو انہوں نے وہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں اس وقت یہ نظر آیا تھا کہ ان کو تھپڑ وپڑ بھی پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو تھپڑو تھپڑی بھی ہوا تھا معاملہ، اس کے اوپر ہم نے پروگرامز بھی کیے تھے، لیکن اب انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا، جب اینکرز نے پوچھا کہ آپ کہاں پر تھے، آپ کو کہاں پر رکھا گیا، اب آپ بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوا جب آپ کو اٹھا کر لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی پہلے کہیں پر لے کر گئے، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد حسن عبدال لے گئے، حسن عبدال کچھ دن رکھا تو پھر کہتے ہیں وہ وہاں پر کوئی کبوتر وبوتر باہر تھے شاید، جس سے ان کو پتہ چلتا رہا کون سا ایریا یا کیا ہے، انہوں نے کہا حسن عبدال لے گئے، پھر وہاں سے ان کو ایک اور جگہ لے کر گئے جہاں پر ان کو 40 دن کے لیے رکھا،
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں حسن عبدال سے جہاں پر ان کو لے کے گئے کوئی 2.5 گھنٹے کا سفر کم از کم تھا، تو 2.5 گھنٹے کے سفر کر کے وہ کہیں دور ہی کہیں لے کر گئے ہوں گے، تو پتہ نہیں کہاں پہاڑوں میں ایک کیو میں، انہوں نے اس کو کیو بولا ہے، غار بولا ہے، تو آگے سے اینکر نے کہا کیو، تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی چھوٹا سا سیل تھا، کمرہ تھا، تو اس کو انہوں نے کیو بھی بولا۔ تو وہاں پر انہوں نے 40 دن گزارے، 39 یا 40 ڈیز وہاں پر گزارے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ اس دوران ان کی یہ سچویشن بھی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا ازاربند چھوٹا تھا۔ ازاربند کا پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں پتا؟ ازاربند جو شلوار میں ڈالتے ہیں نا، اس کو وہ پہننے کے لیے، پھر وہ اس کو ناڑا کہتے ہیں، اس کو پنجابی میں ناڑا کہتے ہیں، اردو میں نالا کہتے ہیں، اور زاربند بھی اردو میں بولتے ہیں۔ تو ان کا زاربند چھوٹا تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو گردن میں ڈال کے وہ پنکھے سے لٹک کے یا کسی چیز سے لٹک کے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے، مر جاتے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کئی مرتبہ خودکشی کرنے کا اس دوران، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو مارا نہیں گیا، ان کے پر تشدد نہیں کیا گیا، اور اگر ان کے پر تشدد نہیں کیا گیا تو پھر انہوں نے کیوں سوچا کہ زاربند کھول کے جو ہے وہ لٹک جایا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی شلوار میں جو زاربند نالا ہے وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کا وزن دیکھیں کہ وہ اس سے لٹک سکیں۔ اس نے تو فوراً ٹوٹ جانا تھا اگر انہوں نے لٹکنا بھی تھا، چوٹ ہی لگنی تھی ان کو۔ لیکن ان کا یہ دیکھیں، مطلب آپ ایک قید تنہائی میں اس طرح رہیں اور آپ کو جو ہے ایبڈکٹ کر لیا جائے، اٹھا لیا جائے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے شیخ رشید جیسے، حالانکہ یاد رکھیے گا کہ جو شیخ رشید ہیں ان کا جو ہے معاملہ، وہ اس سے پہلے کئی بار جیل کاٹ چکے ہیں، انہوں نے 5-6 سال بھی جیل کاٹی ہے، وہاں پر انہوں نے ماسٹرز بھی کر لیا تھا، انہوں نے قلعے میں، لاہور کے قلعے میں، فورٹ میں جو وہاں پر رکھا جاتا ہے نا، مطلب بدنام زمانہ سب سے زیادہ وہی مشہور ہے، وہاں پر بھی قلعے میں بھی وہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا رکھا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے زندگی بھر جتنی بھی قید کاٹی ہوئی ہے اور جیلوں میں وہ رہ چکے ہیں کئی کئی سال، ان سب سے زیادہ خوفناک اور سخت ترین دن وہ 40 دن تھے جو ان کو ایبڈکٹ کیا گیا تھا اور کہیں پر رکھا گیا تھا۔ اب ان پہ تشدد بھی نہیں کیا گیا، ان کو مارا بھی نہیں گیا، لیکن پھر بھی یہ اتنا سخت تھا، ایسا کیوں تھا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے، وہ اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلے وہ جیل میں رہتے رہے نا، انہوں نے کہا وہاں پہ تو وہ دیسی گھی کھاتا رہا ہوں میں، کہتے وہاں پہ جو، یہ تک بتایا کہ قلعے میں جب وہ قید تھے تو ان کو روزانہ صبح ایٹ اے ٹائم، یعنی ایک ٹائم رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر سلائس پر بٹر لگا کر ملتا تھا، مکھن لگا کے دیے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا انہوں نے ایک چھوٹی موٹی انگیٹھی بھی رکھی ہوئی تھی، تو دال وال وہ جو بھی بناتے تھے سالن، تڑکا لگا کے دیسی گھی کا کھاتے تھے۔ پھر شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جیل میں جتنا بھی عرصہ گزارا ہے اس سے پہلے، تو وہ تو ناشتے میں پائے کھاتے رہے، پائے اور نہاریاں کھاتے رہے۔ اندازہ کریں یہ حالات ہیں وہاں کے جیلوں کے اور وہ قلعے کی قید کے، کہ پائے اور نہاریاں کھاتے ہیں لوگ۔ لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ والے جو 40 دن تھے یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ اچھا، اب وہ کچھ اور باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ وہ یہ ہوا کہ جو چھوٹا سا وہ کمرہ تھا جس میں ان کو رکھا گیا، کہتے ہیں وہ دیواروں پہ فلمیں چلنا شروع ہو جاتی تھی، یعنی ہر وقت دیوار پہ جو ہوتا ہے نا پروجیکٹر سے جو فلم چلتی ہے، ویسی کوئی فلم چلتی رہتی تھی، جس سے ان کی یادداشت بڑی کمزور ہو گئی تھی اور بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں نا، آپ کا اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، سیل ہے ایک، اور اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ بس پتہ نہیں شاید ساری زندگی کیا ہو، کتنے سال کیا ہو، اور جو والز ہیں، دیکھیں نا، والز جو ہوتی ہیں، دیواریں جو ہوتی ہیں، اس سے آپ کو مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر ہیں، آپ کو سپیس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کسی، لیکن اگر اس کے اوپر پروجیکٹر سے ہر وقت فلمیں چلتی رہیں، پتہ نہیں کون سی فلمیں تھیں، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ چل رہا تھا، تو اگر کوئی فلمیں چلتی رہیں تو آپ کو دیواروں کا احساس ختم ہو جائے گا، اور آپ کے اندر سے جو ٹائم کا ہے کانسیپٹ وہ ختم ہو جائے گا، کہ بھائی کیا ٹائم ہے، آپ کس جگہ پر ہیں، کس ٹائم میں ہیں، اور کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا، کتنا ٹائم گزر گیا، کیونکہ ہر وقت کچھ فلمیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، یعنی مووی چل رہی ہے ہر وقت آپ کے سامنے، اور آپ کو کچھ ہو تو کہتے ہیں وہ آئیوں کر کے میں تھوک لگا کے دیواروں کو دیکھتا تھا کہ یہ دیواریں ہی ہیں تو یہ کہاں سے چل پڑتی ہیں یہ فلمیں، تو یہ ایسے اچھا ہی ٹیکٹک ہے بھائی، یہ کیا ٹیکٹک ہے، میں تو سن کے حیران رہ گئی یہ کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا لیکن پینٹ ہوا ہوا تھا، لیکن ہر وقت ان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا تھا،
اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی ملنے نہیں آیا، ہاں ہفتے میں جو ہے کبھی کوئی اگر آ جاتا تھا تو اس نے ماسک لگایا ہوتا تھا چہرے پہ۔ پھر ایک دن جو ہے انہوں نے کہا ایک بڑے افسر ان کو ملنے کے لیے، اب آپ کو جانتے ہی ہیں کون سے افسر ہوں گے، وہیں کے افسر تھے، انہوں نے ان کو مسلمان بھائی کا، اسلامی بھائی کا، آپ اسلامی بھائی سمجھ سکتے ہیں نا، ہیں جی، مطلب کہ پنڈی کے لڑکوں کو آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے ملنے کے لیے جو ہے کوئی آیا، لیکن آ کر اس نے ان کو سگار دیا جی، سگار کے تو آپ کو پتہ ہے کیوبا کے سگار پیتے ہیں شیخ صاحب، ہاں جی، بڑے شوقین ہیں سگار کے، تو اس بندے نے آ کے جو ہے وہ جو افسر صاحب تھے انہیں کیوبا کے سگار دیے، بڑے خوش ہو گئے شیخ صاحب، پینے شروع کر دیے ہیں، کش لگانے شروع کر دیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک پیپر تھما دیا، انہوں نے کہا اے لو جی اے پڑھنا جی ہن تسی اگے جا کے، اس شیخ صاحب نے جب پیپر پڑھا تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے سگار پکڑا اور اٹھا کر کے زمین پہ دے مارا، لے جو اپنا سگار مجھے نہیں چاہیے، انہوں نے کہا کیوں، کہتے ہیں یہ میں نہیں پڑھوں گا، انہوں نے پھر انکار کر دیا، انہوں نے کہا اس کے اندر وہی الفاظ وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو آلموسٹ پہلے لکھا تھا اور میں نے وہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور میں وہاں پر اس وجہ سے جیل کاٹ رہا تھا، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہی لکھا ہوا تھا کہ عمران خان جو ہے اس کے خلاف یہ بولنا ہے، اس کی بیگم کے خلاف یہ گند اچھالنا ہے، یہ کیچڑ اچھالنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں، تو جب انہوں نے وہ سگار بھی پھینک دیا اور وہ پیپر بھی پھینک دیا تو پھر اس وقت جو ہے وہ ان کو کہا اس بندے نے کہ تم جانتے نہیں ہو ابھی عمران خان کو، تمہیں نہیں پتا، تم بے وقوف ہو جو اس کی وجہ سے تم یہاں پر بیٹھے ہو اور یہ کاٹ رہے ہو، اٹھائے گئے ہو، چکے گئے ہو، تو تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، تو لیکن پھر بھی شیخ صاحب نے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا اس کے خلاف کچھ بولنے سے، کہ میں نے کہا کہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ پرچہ لکھیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے کتنے لیڈرز نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی اور ہر کوئی آ رہا تھا اور ایک ہی پرچہ پڑھ رہا تھا اور سب کہہ کے یہ جا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، تو شیخ رشید کو بھی کہا جا رہا تھا، تو شیخ رشید نے کہا کہ بھائی میں کیسے پڑھوں، میں تو اس کی پارٹی میں ہوں ہی نہیں، تو میں اس کی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیسے کروں، ہاں اس کی میری تو پارٹی الگ ہے، لیکن مطلب وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور جو بھی ہوا انہوں نے نہیں پڑھا، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 40 دن کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کوئی یہ لکھ رہا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، اچھا کوئی یہ کہتا تھا وہ پہلے ہی پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے کہا جناب گیٹ نمبر 4 سے میرا رابطہ ختم، گیٹ نمبر 4 والوں نے مجھے آگ کر دیا اور میں نے گیٹ نمبر 4 والوں کو آگ کر دیا، ان کو بڑا افسوس بھی تھا اس کے اوپر، کیونکہ جب اینکر نے پوچھا کہ جناب آپ کے تو بہت پرانے دیرینہ تعلقات تھے، آپ تو ان کے ہم نوالا تھے، ہم پیالہ تھے، گیٹ نمبر 4 والوں کے تو اے کی ہو گیا جے، انہوں نے کہا بس ہو گیا جے، اے ہی ہونا سی تے اے ہو گیا جے، اور گیٹ نمبر 4 اب ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائے گا، کیونکہ گیٹ نمبر 4 والوں نے اس ایبڈکشن کے دوران ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب اپنا بوریا بستر گول سمجھیں، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، الیکشن بھول جائیں آپ، لیکن شیخ رشید کو یہ پتا ہے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز بلڈوز کر دی جاتی ہیں دوبارہ سے اٹھ کے آتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، جو پرائم منسٹرز باہر نکال دیے جاتے ہیں دوبارہ سے اٹھ کر وہاں پر پاکستان پہنچتے ہیں، الیکشنز لڑتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے یہ پڑھ دیا عمران خان کے خلاف تو کہتے ہیں کہ ساری تو جو ہے وہ اس کے پیچھے فوج اس کے پیچھے نہیں، وہ والی فوج نہیں، وہ فوج تو اس کے پیچھے ہے یہ تو اسی طرح، بلکہ جو لوگوں کی فوج ہے، عوام کی فوج اس کے پیچھے ہے، تو وہ تو مجھے انہوں نے ووٹ نہیں دینا، مجھے انہوں نے جو ہے وہ بہت گالیاں نکالنی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ پرچہ سائن نہیں کیا اور عمران کے خلاف نہیں بولے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، یہ ہے، یہ غالب کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جس فیت سے یا جس سے اس سے تعلق ہے، اگر آپ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑتے تو وہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، پھر آپ کا جو مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بات یہ ہے اصل میں تو ان کا تعلق گیٹ نمبر 4 سے تھا تو وہ ان کے تھے تو ان کو ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، خان کے ساتھ تو وہ بعد میں ملتے آ کے، لیکن دیکھیں یہ بڑی ہی ایک الارمنگ سچویشن اس لیے ہے کہ شیخ رشید میرا خیال ہے ہوم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، شاید مشرف کے دور میں یہ ہوم منسٹر انفو منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انفو منسٹر ہوم منسٹر رہنے والے بندے کو جو اٹھایا جاتا ہے اس طریقے سے لاپتہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جو اس نے آ کے بتایا ہے۔
साथ ही वो कहते रहे जनाब बड़ा शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादती नहीं की, कुछ नहीं किया और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और वगैरह वगैरह, ये सब वो कहते रहे हैं और इसी के साथ वो ये सब कुछ भी बताते रहे हैं। तो जाहिर है कि देखें एक इस तरह के उसमें माहौल में रहकर आपको ज़हनी टेंशन तो होती है और आप सोच सकते हैं उस सूरत में कि आपका वज़न इतना ज़्यादा है फिर भी आप नाला खोल के उससे लटकने की जो है सोचने की, खुदकुशी करने की बात करते हैं। अब नाले से और उससे लटकने से मुझे ये याद आया, उन्होंने एक और बात बताई, आखिरी बात बड़ी ही खौफनाक बात है। उन्होंने कहा जनाब उनको जब पकड़ के लेकर गए तो उनको वो वहाँ पे बंद थे तो उनको एक क्रेन थी जिससे लटकाने लगे। कहा गया कि फड़ो एनू ते लटका दियो इस क्रेन नाल, क्रेन से उनको लटकाना था उल्टा, उनको क्रेन से उल्टा लटकाने लगे थे। तो वहाँ पर जो लोग थे जो कि जिन्होंने ये काम करना था क्रेन से उनको उल्टा लटकाने का, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर आप शेख साहब को इस तरह लटकाएंगे तो ये हो सकता है कि ना बचें या मर मुर जाए, क्योंकि अगर ये गिरे या कुछ हो गया, क्रेन टूट गई तो इनका वज़न इतना है कि इनकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी और हो सकता है कि ये बचे ना। तो जब ये बात जाके जिन्होंने ऑपरेट करना था सारा ये वाला ऑपरेशन क्रेन से लटकाने का, उन्होंने अफसरान को जाके बताया और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि बाकियों को तो आप लटकू देते हैं, जो भी आता है उसके साथ ये सलूक करते हैं कि क्रेनों से उल्टा लटका देते हैं, तो पाइन इनको ना करें क्योंकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा है, कुछ हो गया तो फिर आप ये देख लें, आपकी ज़िम्मेदारी होगी, हमें कुछ ना कहें। तो फिर ये फैसला चेंज कर दिया गया और उनको क्रेन से नहीं लटकाया गया उल्टा। माई गुडनेस, ये पॉलिटिशियंस के साथ हो रहा है वहाँ पर, कैन यू इमेजिन? हैं जी, कि वो इन्फो मिनिस्टर रह चुके हैं। मतलब बात ये शेख रशीद की नहीं है, सवाल ये है कि ये एक पॉलिटिशियन के साथ ये सलूक है। तो बड़े अफसोस की बात है, इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। ये उन्होंने बातें की, साथ साथ कहते रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई ज़्यादती कोई नाइंसाफ़ी नहीं, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा बहरहाल क्रेन से शुक्र करें आपको नहीं लटकाया, आप बच गए। अच्छा जी, ये शेख साहब का किस्सा मैंने आप तक सुना दिया, ये बड़ा ज़रूरी था। देखिए ना, हमने पहले जब उनके साथ वो हुआ था वो सुना है, वो वाला प्रोग्राम किया था, उसके बाद हम आज कर रहे हैं ये वाला प्रोग्राम। अब इससे आगे ये वाली बात है कि एक वीडियो वायरल हुई है हारिस रऊफ़ की, और हारिस रऊफ़ उस वीडियो में अमेरिका में मौजूद हैं, और अमेरिका में हारिस रऊफ़ के साथ कुछ पाकिस्तानी लड़के आए हैं और उन्होंने कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, यानी वो गुस्से में उनको कुछ कह रहे हैं। तो हारिस रऊफ़ साहब आस्तीने चढ़ा के अमेरिका के अंदर उन लोगों के पीछे भागे हैं। उनकी बेगम ने उनको भाग के पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर इतना जोश और इतना गुस्सा था वो बात सुन के कि वो उस बंदे के पीछे भागे। भाई हारिस रऊफ़ साहब, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ अमेरिका में इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं चलती, और ये दंगे फसाद जो है यहाँ पर करने का कोई रूटीन भी नहीं है, कोई कल्चर भी नहीं है कि लोगों के पीछे भाग भाग के उनसे पूछना तुमने मुझे ये क्यों कहा है और उनको मारने के पीछे भागना, ये यहाँ पे नहीं चलता। दूसरी बात ये कि अवाम को गुस्सा है, हो सकता है कि उन लोगों ने, उस बंदे ने 400 की 600 की टिकटें ली हों, हो सकता है वो 50,000 का जो वीआईपी टिकट था वही लेके गया हो बंदा। वैसे तो वहाँ पे उसको अगर ऐसा होता तो पिट चुके होते हारिस रऊफ़ साहब, लेकिन वो कोई जो भी था उसको गुस्सा था कि भाई टीम हार गई, ये क्या करके आप आए हैं, और उसके बाद आप अमेरिका में आके वो कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जनाब इस सूरत में अब जो है वो ये हुआ उनके साथ हारिस रऊफ़ ने। तो हारिस रऊफ़ ने आगे से उस बंदे को कहा कि यू आर इंडियन, तुम इंडियन हो गए तभी तुम मुझे ये कह रहे हो, यानी तुमने जो मुझे बुरा भला कहा है तो तुम ये इंडिया से होगा। तो उस बंदे ने आगे से क्या कहा, उसने कहा नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं तुम्हें कहने आया हूँ। आगे से वो हाथ हिला हिला के बातें करे, जाहिर उसने आगे से कहा होगा कि तू हारे हैं, तू साड़ी नक काट देती वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, और ऊपर से तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इंडियन हूँ, तो तुम मुझ पर वही इल्ज़ाम लगा रहे हो जो उथे हर एक को एजेंट बना देते, गद्दार बना देते हैं। मैंने अगर तुम्हें बुरा भला कहा है हारने पे तो तुम मुझे इंडियन कह रहे हो। तो उसने आगे से कहा कि नहीं पाकिस्तानी हूँ मैं और मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ये देखिए ये क्या मेंटालिटी क्या है, सोचें ज़रा कि मतलब आज तक किसी पाकिस्तानी ने आपको बुरा भला नहीं कहा, हारने पे कोई आपको पाकिस्तानी ऐसे नहीं कह सकता। बहरहाल ये हुआ है वाक़या, वैसे मैं तो कहती हूँ चले छोड़ें, वो असल में डिप्रेशन भी होता है। देखें खिलाड़ियों पे भी तो बड़ा प्रेशर है ना, क्रिकेट टीम पे भी बड़ा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा उनके साथ हो चुका है। तो अब वैसे ना ये कल्चर पीछे पीछे भाग कर किसी को बुरा भला कहने का
मारने का, डांटने का, ये ख़त्म होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ये कल्चर भी यहाँ पे नहीं है, अमेरिका में नहीं चलता, बुरी बात है। और अगर आप ऐसा करेंगे और आपकी शिकायत हो गई तो सीधे जेल में जाएंगे। वैसे दोनों ही जाएंगे जेल में, क्योंकि दोनों का बिहेवियर जो है वो आम इंसानों वाला यहाँ के मुताबिक नहीं है। ये हुआ है जनाब, ये सिलसिला है। एक आखिरी खबर मैं आपको बता दूं मेरे सामने, क्योंकि इसमें मौजूद है। कलअदम टीटीपी का अहम सरगना अफगानिस्तान में हलाक। ये खबर जनाब पब्लिश हुई है कुछ घंटे पहले, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि मालाकंड में जो है अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह अफगानिस्तान के ज़िला असदाबाद में हलाक हुआ है, और वहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। ठीक है जी, वो कह रहे हैं ये टारगेट करके जो है उसको मारा गया। बाजोड़ में जो है वो, वैसे वो बाजोड़ में बारूदी सुरंगों में मुलविस था, बहुत सारे उसने ऐसे धमाके किए थे, चेक पोस्टों वगैरह, भत्ताखोरी। और इसमें तो इसके अंदर क्योंकि जो हेडलाइन है वो ये है कि बैन टीटीपी का एक अहम लीडर मारा गया है, तो मैंने कहा चलें आपको बता दूं अफगानिस्तान में हलाक हो गया। अच्छा जी, कितनी को बुरी खबर मैंने अपने सामने खोल के रखी हुई है, मैं जी बंद कर रही हूँ। इजाज़त दीजिए आपसे जो है, वैसे तो एक आधी खबर मेरे पास और भी थी, लेकिन वो अब हम आपको क्या बताएं। सबसे बड़ी मुझे अजीब सी लग रही थी वो खबर, प्रोग्राम लंबा हो गया लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, आप देख रहे हैं देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स वाई दिस टाइप। अच्छा जी, ज़रूफ अपोलॉजीज, ठीक है, इंडिया को अब्यूज़ कर, अच्छा हाँ, हारिस रऊफ़ ने जो है वो अपोलॉजी कर लिया है। उसने कहा है कि जनाब माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने इंडिया के हवाले से जो ये बात की। ओके ठीक है, आप बताते हैं, देखिए आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शेख रशीद दी अनस्टॉपेबल स्टॉपेबल मिल्क शेक, अच्छा ओके। तो ये मैं आपको जो है ना, एक अजीब ही वाक़या हुआ है, और वो ये वैसे अजीब क्या हुआ, ये भी हमेशा होता है हज के दौरान। ये जो हज हुआ है अभी सऊदी अरेबिया में, हज के दौरान शदीद गर्मी से 550 से ज़्यादा हाजी वहाँ पर मर गए हैं। कैन यू इमेजिन, हज करने के लिए जो लोग गए थे उनमें से 550 से ज़्यादा, 500 टू 60 के करीब लोग वहाँ पर हज के दौरान जाँ बहक हो गए हैं, मर गए हैं गर्मी की वजह से। लेकिन सिर्फ गर्मी नहीं, 577, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जब कोई गर्मी से गिरता था होता था तो उसके पास एम्बुलेंस ही नहीं पहुँचती थी। लोग उसके सामने ही जो है सबकी डेड बॉडी कोई ये पड़ी होती थी, लोग मर के वहीं पे पड़े होते थे, और वहाँ पर इंतज़ामात ही ऐसे नहीं थे। अब देखें, ये तो गलत बात है कि अगर ऐसा किया जा रहा है। इंडोनेशिया के कोई तकरीबन 144 लोग हैं, इजिप्ट के 323 हैं, पाकिस्तान के भी होंगे, पाकिस्तान से बड़ी तादाद जाती है वहाँ पे हज करने के लिए, है या नहीं है। खैबर एजेंसी के मुताबिक जो है जॉर्डन के 60 लोग हैं, और ईरान के 11 हैं, सेनेगल के 3 हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है बाकी जितने वो पाकिस्तान के हैं। तो ये हुआ है, और उसमें ये है कि इसकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही थी, लेकिन वो वीडियो मैंने चलाना बेहतर मुनासिब नहीं समझा, अच्छी नहीं है। उसमें सड़कों पे लोग जो है वो मरे पड़े हैं और उनको कोई उठाने नहीं आ रहा, इतनी को गर्मी। देखिए आगे तो हमेशा लगती हैं, लोग भी मरते हैं, लेकिन ये बड़ी गलत बात है कि सऊदी अरेबिया ने उनके लिए सही इंतज़ाम नहीं रखा हुआ, और वो कह रहा है कि बस ठीक है, चूंटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर, जो वो समझते हैं वो करने के लिए आए हैं, तो इनको मर रहे हैं तो मरने दो। ये क्या हुआ सऊदी अरेबिया ने, भाई बड़े पैसे देकर 5-5 10-10 लाख का एक हज होता है भाई, बड़े अफसोस की बात है। इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।